اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، یعنی قتل و غارت سے ایک ایسی بنیاد ڈال دی ہے جس سے ہر شخص کو ہر وقت خدشہ اور خطرہ لاحق رہے گا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی سو گویا اس نے سارے کے سارے لوگوں کی زندگی بچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہم لوگوں کو اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک مومن آدمی کو قتل کر دینا پوری دنیا کی تباہی سے بڑا جرم ہے۔ پوری دنیا کو تباہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ایک آدمی کو قتل کرنا اللہ کی نظر میں اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ سنن بہقی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مل کر مشترکہ طور پہ ایک آدمی کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ رب العزت بدلے میں ان ساری مخلوقات کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک قتل کرنے والا ہو، زیادہ ہوں، یہاں تک کہ سارے بھی مل کر اگر کسی ایک کو قتل کریں گے ظلماً تو اللہ تعالیٰ سبھی کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور انسانی معاشرت میں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی اہمیت بتانے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے بیت اللہ کو بھی خطاب کیا تھا کہ آپ کا احترام سر آنکھوں پر، بیت اللہ کی حرمت سر آنکھوں پر۔ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھ لوں، زیارت کر لوں۔ تو لاکھوں انسان روز مرہ بیت اللہ کے گرد چکر کاٹتے ہیں، دیوانوں کی طرح اس کے گرد گھومتے ہیں۔ تو سب کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں کعبہ کی عظمت اور محبت بٹھائی ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بدبخت آ کر کعبہ کی بے حرمتی کرے، اس کو نقصان پہنچائے تو ساری دنیا میں ایک آگ جل جائے گی اور ہر مسلمان، ہر ایمان والا، صاحب ایمان اس سے بے قرار ہوگا، پریشان ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے خطاب کیا کہ ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی منزلت اس سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال مسلمان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اس کا بلا وجہ خون بہانا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جرم قبیح سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جیسے کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور صرف قصاصاً ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں اس کا ذکر ہو گیا تھا، اور دوسری صورت کسی آدمی کے قتل کرنے کی آگے آنے والی آیات میں منقول ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے،
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو خلاف جانب سے کاٹ دیا جائے، او ینفو من الارض، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس میں خاص طور پر ڈاکے کی سزا ذکر کی گئی ہے۔ ڈاکہ ڈالنا ایک چوری ہوتی ہے، چوری کا معنی ہوتا ہے خفیتاً چھپ کر کسی کا مال اٹھا لینا، اس کی سزا الگ ہے، قرآن پاک میں دوسری جگہ پر مذکور ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اگر کوئی آدمی چوری کرے، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر دوبارہ چوری کرے تو پھر دوسری جانب کا اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اس کی سزا الگ ہے، جس کا دوسری جگہ پر الگ سے ذکر موجود ہے۔ اور یہ سزا ڈاکوؤں کی ہے، جو باقاعدہ مسلح ہو کر گروہ کی شکل میں نکلتے ہیں اور اپنی حفاظت کا سامان بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور پھر جبراً کسی کا مال چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو قتل کرنے کی ضرورت پڑے تو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈاکو کہتے ہیں، ڈکیتی کرنا۔ تو ڈاکوؤں کی سزا یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اور گزشتہ اشارہ بھی یہی تھا کہ کسی آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا ہو تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا زمین میں فساد مچائے تو پھر بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ قتل حق ہے۔ اور فساد کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی ڈاکہ زنی کرے۔ تو ظاہر ہے کہ جب راہوں میں ڈاکے ڈلنے لگیں گے، گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں ڈاکے ڈلنے لگیں گے، تو اس سے بھی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز غیر محفوظ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بسا اوقات خواتین کو اغوا کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ تو اس طرح کے کئی سارے جرم قبیح کا یہ مجموعہ ہے جس کی سزا یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز تفصیلات آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے اس کے شان نزول کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 لوگ آئے، اور جن میں سے زیادہ تر کا تعلق قبیلہ عرینہ سے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، ان کے رنگ سیاہ پڑنے شروع ہو گئے، یہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باہر دیہاتی آبادیوں سے آئے تھے، کھلے ماحول میں رہتے تھے، تو زیادہ تر ان کی غذا دودھ جانوروں کا ہوتا تھا، اور یہاں پر ان کو سبزی کھانا، روٹی وغیرہ کھانا پڑتی تھی، جس سے ان کے پیٹ درست نہ رہے، چنانچہ پیٹ پھولنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، ہماری صحتیں یہاں پر متاثر ہو رہی ہیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شخص کے ساتھ باہر بھیج دیا کہ مدینہ منورہ سے باہر چراگاہوں میں صدقے کے اونٹ اور جانور چرتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ، کھلی جگہ ہے، آب و ہوا صاف ہے، تو وہاں پر تمہاری صحتیں بہتر ہو جائیں گی، تم وہیں پہ رہو، جانوروں کے دودھ پیو۔ چنانچہ یہ وہاں چلے گئے، اور چند دنوں میں ان کی صحتیں کافی بحال ہو گئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت المال کے جانوروں پر 2 شخص نگران متعین کیے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک کو وقتاً فوقتاً مدینہ منورہ سے کچھ سامان لینے دینے کے لیے آنا پڑتا تھا، اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ خریدنا، کچھ لینا، تو اس مقصد کے لیے آنا پڑتا تھا۔ تو یہ لوگ وہاں رہتے رہتے ان کے ذہنوں میں خرابی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اس وقت کا انتظار کیا کہ جب ایک مدینہ منورہ میں چلا جائے گا تو پیچھے دوسرے کو قتل کر کے اونٹوں کو چرا کر لے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا،
اور ان صاحب کو بڑی اذیت کے ساتھ قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی اور ان کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان کو سزا دی گئی سولی کی کہ ان کو اچھی طرح سے سولی پہ کس دیا جائے اور پھر نیزے مار مار کے ان کے بدنوں پر ان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ 3 دن تک ان کو سولی پہ لٹکے رہنے دیا، یہ ان کی سزا تھی، اور اسی سزا کا یہاں پر تذکرہ بھی ہے، اور قتل کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان ساری صورتوں کو بھی ذکر کیا جائے گا، ان کے احکام بھی ذکر کیے جائیں گے، تو اللہ تعالی ہمہ طرح کے فسادات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔